محتسم تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ 2 ہی دنوں کے بعد تمہارا نکاح ہے اور تم جنت سے شادی کرنے کی باتیں کر رہے ہو؟ فاروق کو محتسم کی ذہنی حالت پہ شک ہونے لگا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اسے دیکھا کہ محتسم اس کی طرف متوجہ نہیں تھا تو اس نے غصے سے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ اچانک ہی ہوش کی دنیا میں آیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے کسی گہرے خواب کی ضد میں ہو۔ کیا ہوا ہے؟ تم نے کچھ کہا؟ محتسم نے معصومیت سے اس سے سوال کیا۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ تم سوچ بھی سکتے ہو کہ تمہاری اس حرکت کا کتنا برا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ فاروق نے اسے ایک بار پھر سے سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہاری شادی شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کی بیٹی زارا سے ہو رہی ہے اور اس شادی کے پیچھے تمہارے بابا کی ایک بہت بڑی ڈیل بھی ہے۔ اگر تم نے کسی بھی قسم کا کوئی ہنگامہ کیا تو نہ صرف یہ شادی ختم ہو جائے گی بلکہ وہ ڈیل بھی ٹوٹ جائے گی۔ تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تم نہ صرف اپنے آپ کو مشکل میں ڈالو گے بلکہ تمہاری وجہ سے تمہارے بابا کی ریپوٹیشن بھی خراب ہو جائے گی۔ کچھ ہی دنوں میں الیکشن بھی ہو جائے گا۔ تم سے مجھے اس قدر بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ وہ جو شروع ہوا تو خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ محتسم نے بے چینی سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا اور اپنا ماتھا مسلتے ہوئے بولا، یار ایک تو تم بولتے بہت زیادہ ہو۔ میں نے انہیں کب کہا کہ میں زارا سے شادی نہیں کر رہا ہوں؟ میں تو تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جنت سے نکاح کروں گا، یعنی تم 2 شادیاں کرو گے۔ اسلام میں مجھے 4 شادیوں کی اجازت ہے، تو میں پھر 2 شادیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں صدا کی لاپرواہی تھی۔ تم جانتے بھی ہو کہ اگر زارا کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو اگر پتہ چل بھی جاتا ہے تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں کسی سے ڈرتا ہوں؟ مجھے اپنے رب کے علاوہ کسی سے کوئی خوف نہیں۔ اور جہاں تک بابا کا سوال ہے تو تم ان کی فکر مت کرو، ان کو میں اچھے طریقے سے دیکھ لوں گا۔ ان کو ویسے بھی پیسہ چاہیے اور مجھے پتا ہے کہ ان کو کہاں سے پیسہ لا کے دینا ہے۔ وہ ابھی بھی پرسکون انداز میں ٹیبل پہ دونوں ٹانگیں رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے جیب سے سگار نکالا اور سلگانے لگا۔ تم بہت بڑی بے وقوفی کرنے جا رہے ہو۔ تم نہیں جانتے کہ اس سے دونوں خاندانوں کو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ تم دونوں کی شادی کی خبر میڈیا پہ بھی چڑھ جائے گی، اور اگر ذرا سی بھی غلطی ہوئی یا تم نے ذرا سی بھی کوتاہی کی تو میڈیا والے بھی النور گروپ آف سنز کی ریپوٹیشن خراب کر دیں گے۔ تمہیں اپنی کمپنی کا بھی خیال نہیں ہے کیا؟ میرے دماغ میں فی الحال جنت بسی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ کسی کا بھی خیال نہیں۔ مجھے تم بس اس کو تلاشنے دو اور اس کو میرے فارم ہاؤس میں لاؤ۔ میں آج ہی اس سے نکاح کروں گا۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ فاروق نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، مطلب تم یہ کہہ رہے ہو کہ آج ہماری دوستی بھی ختم ہو گئی ہے؟ فاروق کی آنکھیں بے یقینی سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا تم اس لڑکی کی وجہ سے مجھ سے دوستی بھی ختم کر دو گے؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا مگر تم ایسا کر رہے ہو۔ میں نے ہمیشہ ہی تمہارا ساتھ دیا، شاید تم بھول گئے ہو کہ جب زینت سے تم نے نکاح کرنا تھا تب میں ہی تھا جو تمہارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا تھا۔ یہ سن کر فاروق نے بے ساختہ اپنی نظریں چرا لی۔ میرے بھائی، اپنی باری میں تو تم بھول گئے ہو۔ محتسم نے اسے یاد کروانے کی کوشش کی تو وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں اسے تمہارے فارم ہاؤس تک پہنچا دوں گا، لیکن اس کے بعد اگر اس نے کسی قسم کا تماشا لگایا یا اس نے میڈیا میں جا کے یہ خبر پھیلا دی تو ہم کیا کریں گے؟ فکر مت کرو، اس میں اتنی ہمت نہیں ہے، اور ویسے بھی آج کل تو اسے اپنے بچے کی پرواہ ہے۔ اپنے بچے کے لیے وہ سہارا تلاش کر رہی ہے۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا وہ شادی کر چکی ہے اور تم اس کے باوجود اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ فاروق کو اب سچ مچ میں اپنے دوست کی ذہنی حالت خراب لگ رہی تھی۔ ہاں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اگر اس کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو اس کے بچے کو بھی قبول کر لوں گا۔ کم از کم شادی کے بعد اس کا بچہ مجھے ماموں تو نہیں بولے گا، بابا ہی کہہ کے پکارے گا، اور میرے لیے یہی بہت ہے۔ یہ کہہ کے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پوری رات وہ ٹھیک طرح سے سو نہیں پایا تھا۔ تقریباً 4 سالوں کے بعد اسے دوبارہ سے جنت دکھائی تھی اور وہ اپنا سب کچھ ہی بھول گیا تھا۔ اس کے قدم زمین پہ ہی جم گئے تھے۔ وہ یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ اس جگہ پہ کیوں گیا تھا اور اس کو کام کیا تھا۔ اسے صرف اتنا ہی یاد تھا کہ سامنے ہی وہ خوبصورت لڑکی کھڑی ہے جس کے پیچھے ایک زمانے میں وہ دیوانہ ہوا کرتا تھا اور جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ محتسم بیٹے، ذرا پا کر میری بات تو سنو۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر گھر سے نکلنے ہی لگا تھا کہ ماما کی آواز سن کے اپنی جگہ پہ ہی رک گیا۔ جی ماما، میں سن رہا ہوں، بولیے، کیا بات ہے؟
بیٹا تھوڑی ہی دیر پہلے زارا کا فون آیا تھا، مجھ سے شکایت کر رہی تھی کہ تم اس کی کال نہیں اٹھاتے ہو۔ جب بھی وہ تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے تم اپنا موبائل بند کر دیتے ہو۔ اور اس نے بے ساختہ اور ڈرامائی انداز میں اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ ماما میرے ذہن سے بالکل ہی نکل گیا تھا۔ آپ تو جانتی ہیں کہ کل کتنا تھکا ہوا تھا، آتے ہی سو گیا تھا۔ میں ابھی تھوڑی ہی دیر میں اسے کال ملا لوں گا۔ نہیں، اسے کال کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں اس کا پیغام پہنچا دوں۔ شام 5 بجے تم نے اس کے ساتھ شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ اس نے اپنے لیے ڈریس پسند کرنا ہے۔ ماما پلیز، مجھ سے یہ فارمیلٹیز نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے لیڈیز کی شاپنگ کا کوئی آئیڈیا نہیں۔ تو بیٹا، آپ کو شاپنگ کرنے کے لیے کوئی مجبور نہیں کر رہا۔ آپ نے صرف اپنی ہونے والی بیگم صاحبہ کے ساتھ جانا ہے۔ پسند وہ خود ہی کریں گی، آپ نے صرف بل ادا کرنا ہے، انہوں نے شرارتی انداز میں کہا، مگر وہ مسکرانے کے بجائے مزید بدمزہ ہو گیا۔ میں اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیتا ہوں، مجھے بتائیں کہ کتنے لاکھ بھیجنے ہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ اب تمہاری دلچسپی زارا سے بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے، انہوں نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ میری غلط فہمی ہی ہو۔ ان کا لہجہ تھوڑا سا عجیب ہو گیا تھا، وہ اسے فوراً محسوس کر گیا تھا۔ تو ابھی میں کیا کروں؟ اس کے ساتھ جاؤں؟ اس نے معصومیت سے چھوٹے بچوں کی طرح اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تم میرے اتنے فرما بردار ہوتے تو مجھے کیا چاہیے تھا؟ ہاں جاؤ اور جا کے اس کو شاپنگ کراؤ، ورنہ تمہیں اس کے مزاج کا پتہ ہے، وہ فوراً غصہ ہو جاتی ہے، اور مجھے اسی طرح کی عورتیں ہی شدید زہر لگتی ہیں۔ پتہ نہیں وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے اس عورت سے شادی کا فیصلہ کر لیا، اور اب مجھے پتہ ہوتا کہ اس سے شادی کرنا میرے لیے سر درد بن جائے گا تو خدا کی قسم کبھی اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا بھی پسند نہ کرتا۔ وہ دل ہی دل میں اسے باتیں سناتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اب اس کا رخ زارا کے گھر کی طرف تھا، اسے وہاں سے پک کرنا تھا۔ بیگم صاحبہ، آپ کو مختصم صاحب لینے کے لیے آئے ہیں۔ ملازمہ کمرے کے اندر داخل ہوئی اور زارا کو پیغام دے دیا۔ وہ جو شیشے کے سامنے کھڑی اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دے رہی تھی، اس کی بات سن کے بری طرح سے بکھلا گئی۔ اس کے لبوں پہ خوشی پھیل گئی جبکہ اس کا دل بھی تیزی سے دھڑکنے لگا، اور یہ اس کے ساتھ پہلی بار نہیں ہو رہا تھا بلکہ ہمیشہ ہی ہوتا تھا۔ محتسم سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی، آج سے نہیں بلکہ بچپن سے ہی، مگر وہ تھوڑی سی اکھڑ مزاج تھی اور اس کی طبیعت میں تھوڑی سی ضد تھی۔ وہ انا پرست بھی تھی، یہی وجہ تھی کہ اس نے کبھی بھی اپنی طرف سے دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا تھا، اور نہ ہی کبھی محتسم کو یہ محسوس ہونے دیا تھا کہ وہ اس میں انٹرسٹ لیتی ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہی اس سے کھچی کھچی رہتی، مگر جب 1 سال پہلے اس کے بابا نے اسے محتسم کے بارے میں سوال کیا تو وہ اپنے دل کو مار نہ سکی، اور اپنے بابا کو کہہ دیا کہ وہ واقعی اس کو پسند کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور یوں اس کا محتسم کے ساتھ رشتہ ہو گیا۔ کافی عرصے تک تو اس کے پاؤں زمین پہ ہی نہیں لگ رہے تھے، کیونکہ وہ اس کے ماضی کی وجہ سے بھی خوف زدہ تھی۔ اسے فاروق سے ہی یہ بات سننے کو ملی تھی کہ محتسم اپنی یونیورسٹی کے زمانے میں کسی لڑکی سے شدید عشق کرتا تھا۔ وہ اس لڑکی کے پیچھے جنونیت کی حد تک پاگل تھا، اس لڑکی کے سامنے اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ یہ ساری باتیں سن کر زارا کا دل تھوڑا سا میلا تو ہوا، مگر وہ ان باتوں کو بنیاد بنا کے اپنی آنے والی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا اور محتسم سے بھی اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ وہ اسے وقت دینے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا، وہ پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مخصوص مسکراہٹ پھیلی، مگر یہ مسکراہٹ لاؤنج میں داخل ہونے سے پہلے غائب ہو گئی۔ اب اس کے چہرے پر خفگی کے تاثرات تھے۔ آئی ایم ریئلی سوری زارا، میں واقعی بھول گیا تھا۔ اس کی شکل کو دیکھ کر ہی محتسم کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اس سے ناراض ہے، اسی لیے فوراً سے معذرت کر لی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں تمہارے لیے کتنی پریشان ہو رہی تھی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی شکایت اس کے لبوں پہ آ گئی تھی۔ یار تم تو ایسے باتیں کر رہی ہو جیسے میں کسی جہاد پہ چلا گیا تھا، محتسم نے بیزاریت بھرے انداز میں کہا۔ کیا تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، تمہیں یہ کس نے کہا؟ مجھے تمہارا انداز بتا رہا ہے۔ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جس کو اس نے بہت ہی مہارت سے چھپا لیا تھا۔ تمہاری غلط فہمی ہے اور کچھ بھی نہیں، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کا فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ محتسم جانتا تھا کہ کیسے اس کو پرسکون کرنا ہے اور کیسے اس کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسانا ہے۔ وہ اسے تھوڑی ہی دیر میں نارمل کر چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی،
وہ زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی اور محتسم اسی چیز پر لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا تھا۔ تو تم نے کیا لینا ہے؟ اس نے سرسری سے انداز میں زہرا سے پوچھا۔ میری شادی آ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے شادی کا ہی جوڑا لینا ہے۔ کیا تم نے اپنے لیے شیروانی پسند کی ہے؟ میرا دل کر رہا ہے کہ تم بلیک کلر کی شیروانی پہنو۔ نہیں یار، مجھ سے اتنی ہیوی شیروانی نہیں پہنی جاتی اور نہ ہی مجھے اس طرح کی ڈریسنگ پسند ہے۔ ویسے بھی صرف نکاح ہو رہا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ وائٹ کلر کی شلوار قمیض کے اوپر بلیک کلر کی ویسٹ کوٹ پہنوں گا۔ سمپل انسان ہمیشہ ہی بہترین نظر آتا ہے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ تم اس نکاح کے لیے ایکسائٹڈ نہیں ہو۔ چاہتے ہوئے بھی وہ سوال دوبارہ سے اس کی زبان پہ آ گیا۔ ایک تو تم شک بہت زیادہ کرتی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ مجھے شکی عورتیں ایک نظر بھی نہیں بھاتی۔ محتسم، میں تم پہ شک نہیں کر رہی ہوں، بلکہ جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے میں اسی کی بنیاد پہ کہہ رہی ہوں۔ تم جب بھی میرے پاس آتے ہو بہت مرجھائے ہوئے ہوتے ہو، تمہارے لہجے میں بیزاریت ہوتی ہے۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ یہی سچ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری ایکس تمہاری زندگی میں واپس آ گئی ہے؟ یہ سن کے اس کا پاؤں بے ساختہ بریک پہ جا کے لگا۔ اسے زارا سے اس طرح کی باتوں کی امید نہیں تھی۔ وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھا، کچھ ایسا ہی ہے، اسی وجہ سے تم اس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہو۔ تمہیں میرے ایکس کے بارے میں کس نے بتایا اور کس نے یہ فضول سوچ تمہارے دماغ میں ڈالی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ تم اتنے آگے کا کیسے سوچ سکتی ہو۔ محتسم، اس چیز سے فرق نہیں پڑتا ہے مجھے یہ سب کچھ کس نے بتایا، بلکہ اصل فرق تو اس چیز سے پڑتا ہے کہ تم واقعی اپنی ایکس کی یادوں میں کھوئے ہوئے ہو اور تمہیں اس کے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ آج تو تم نے یہ بات کہہ دی، لیکن دوبارہ کبھی بھی یہ بات نہ کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میری زندگی میں کوئی ایکس نہیں ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ جنت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، جو تمہاری یونیورسٹی کی کلاس فیلو میں تھی؟ میں نے تمہیں کہا ہے کہ دوبارہ اس لڑکی کا نام نہیں لینا۔ مجھے اس لڑکی کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں، اگر ماضی میں کچھ ایسا تھا تو وہ کب کا ختم ہو چکا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے، جبکہ اس کی آنکھیں غصے کی وجہ سے لال ہو گئی تھی۔ اسے فاروق پہ غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اپنی مٹھی بھینچ لی۔ اگر اس مٹھی میں فاروق کی گردن ہوتی تو وہ کب کا اس کی گردن توڑ چکا ہوتا۔ تمہیں خبریں جو بھی آ کے سنا رہا ہے اسے بتا دو کہ وہ یہ سب کچھ کر کے تمہارے اور میرے بیچ دراڑ نہیں ڈال سکتا، اور نہ ہی یہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، کیونکہ یہ ہماری فیملیز کی وجہ سے جڑا ہے۔ مجھے امید ہے تم میری بات سمجھ رہی ہوگی۔ محتسم، اگر تم یہ سوچ کر مجھے سچ بتانے سے ڈر رہے ہو کہ سچ جاننے کے بعد میں اپنے بابا کو جا کے تمہاری حقیقت بتا دوں گی اور وہ ڈیل توڑ دیں گے، تو واٹ ربش یار! تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ڈیل ختم ہو جانے کے ڈر سے تمہیں سچ بتانے سے خوف زدہ ہو رہا ہوں؟ وہ اب براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ ڈیل ختم ہو جانے سے ہم لوگوں کو بہت بڑا نقصان ہوگا، لیکن میں خدا کی قسم اٹھا کے یہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اسی دن اس سے ڈبل فائدہ میں کما کے بھی دکھا سکتا ہوں۔ مجھے پیسوں کا کبھی بھی خوف نہیں رہا، یہ تو آنے جانے والی چیز ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، میں تم سے شادی کا وعدہ کر چکا ہوں اور اب میں نے وہ وعدہ ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ اسی لیے اپنے ذہن کو ہر طرح کی فضول سوچوں سے آزاد کر دو اور آنے والے وقت کے بارے میں سوچو۔ وہ اس کا دھیان دوبارہ سے شادی کی طرف مبذول کرا چکا تھا۔ اب میں تمہارے منہ سے کسی بھی عورت کا نام نہ سنوں، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اس نے امید بھری نظروں سے محتسم کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تو نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ بہت جلد محبت پیدا ہو ہی جائے گی، وہ نگاہیں چراتے ہوئے بولا تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ اگر ایک طرف وہ جنت کو اپنی زندگی میں واپس لانے کا فیصلہ کر چکا تھا تو دوسری طرف اسے چاہیے تھا کہ وہ زارا کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتا کہ وہ ٹوٹنے سے بچ جاتی، مگر وہ دونوں کشتیوں پہ پاؤں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور نہیں جانتا تھا کہ اس کا کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ وہ دونوں شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں داخل ہو گئے۔ زارا ایک سٹینڈ کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی اور اپنے لیے جوڑے دیکھنے لگی۔ محتسم کے ذہن میں ماضی کا ایک بھولا بھٹکا سا خیال آیا، جب وہ جنت کے ساتھ اسی طرح سے ہی نارمل دن میں شاپنگ کرنے کے لیے آیا تھا۔ اسے اپنے لیے کچھ شرٹس لینی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جنت پسند کرے، اس لیے وہ اس کو زبردستی اپنے ساتھ کھینچ کے لایا۔ اسے دیکھا کہ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک برائڈ کی دکان تھی اور شیشے سے اندر لگے خوبصورت ڈریسز صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اس سائڈ پہ لے کے گیا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تمہارے لیے ایک برائڈل جوڑا لے لیتا ہوں،
تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تو ہماری منگنی بھی نہیں ہوئی اور تم شادی کا جوڑا لینے کی بات کر رہے ہو؟ جنت نے خفگی سے اس کے کندھے پہ تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ وہ درد سے کرا اٹھا۔ یار ایک تو تمہارا یہ چھوٹا سا ہاتھ بہت بھاری ہے، میں تو سوچ سوچ کر ایکسائٹڈ ہو رہا ہوں کہ تم دلہن کے روپ میں کس قدر حسین لگو گی۔ میرا تو نگاہیں ہٹانے کا ہی دل نہیں کرے گا، اور پھر اس رات تمہیں میری قربت سے کوئی بھی نہیں بچا پائے گا۔ اس کی بات سن کے وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی، پھر اس سے اپنی نگاہیں بھی جھکا لی۔ اگر تم مجھے اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے یہاں لائے ہو تو میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتی ہوں کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ ارے نہیں نہیں، گھبراؤ نہیں، میں تو بس ویسے ہی تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ وہ جنت سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، وہ اس پہ اپنی جان لٹاتا تھا، اس کو اپنا سب کچھ سمجھتا تھا، مگر جنت اسے چھوڑ کے چلی گئی اور اب اسی بنیاد پہ ہی وہ اس کو دوبارہ انتقام لینے کے لیے اپنی زندگی میں شامل کر رہا تھا۔ اس نے فاروق سے جھوٹ بولا تھا، وہ جنت سے محبت نہیں کرتا تھا بلکہ وہ اس کے چھوڑ کے جانے کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے جو بے وفائی اس کے ساتھ کی تھی اب وہ اس بے وفائی کا حساب لینا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے ہی تو وہ جنت کو ایک بچے کے ساتھ قبول کر رہا تھا تاکہ بعد میں اسے تکلیف پہنچا سکے۔ کن سوچوں میں گم ہو گئے ہو؟ زارا نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آیا۔ ارے نہیں نہیں، بس یوں ہی۔ تم بتاؤ، تم نے اپنے لیے ڈریس پسند کیا؟ اس نے اپنے لبوں پہ بڑی مشکل سے مسکراہٹ سجائی۔ یار محتسم، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تم پلیز میری مدد کرو نا، وہ بچوں کی طرح اس کی منت کرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، رکو، میں دیکھتا ہوں۔ جب اس کے لیے جوڑا پسند کرنے لگا تو زارا کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے زمانے بھر کی خوشیاں اس کے قدموں میں لا کے رکھتی ہوں۔ اب محتسم نے اس کے لیے وائٹ کلر کا ایک خوبصورت جوڑا پسند کیا کیونکہ وہ نکاح کے حساب سے سوٹ کر رہا تھا۔ شادی کے دن تم ڈیپ ریڈ کلر کا جوڑا پہنو نا، وہ تم پہ بہت سوٹ کرے گا۔ اس نے پیار سے زارا کی گال کھینچتے ہوئے کہا تو وہ شرم سے اپنی پلکیں جھکا گئی۔ آج زندگی میں پہلی بار محتسم نے ایک چھوٹی سی جسارت کی تھی اور اس ہلکی سی جسارت پہ ہی وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ مجھے یقین ہے محتسم کہ تم بہت جلد مجھ سے محبت کرنے لگو گے اور تمہیں میرے علاوہ اور کوئی عورت نظر ہی نہیں آئے گی، اس نے غرور بھرے انداز میں کہا تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا۔ ہاں یہ بات میں بھی جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح میں بہت برکت رکھی ہے اور نکاح دو اجنبی دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ ہم بھی ایک آئیڈیل کپل کی طرح زندگی گزاریں گے۔ مجھے تم سے صرف اور صرف لائلٹی چاہیے۔ اگر تم میری وفادار بن کے رہی تو میں اپنا سب کچھ تمہارے لیے قربان کر دوں گا، یہاں تک کہ میں اپنا سر بھی تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ وہ جذبات سے چور لہجے میں بولا تھا۔ مجھے بے وفا عورتوں سے چڑ ہوتی ہے، بلکہ اگر سچ بتاؤں تو کچھ عرصہ پہلے تک تو مجھے عورت ذات سے ہی نفرت ہونے لگی تھی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی کسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، مگر بابا نے مجھے مجبور کیا اور ماما نے مجھے تسلی دی کہ ساری دنیا کی عورتیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گی اور میری امیدوں پہ پورا اترو گی۔ ہاں میں تم سے وعدہ کرتی ہوں۔ اس نے مضبوطی سے محتسم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دیا۔ آج اتنے عرصے کے بعد وہ اس کے سامنے کھلا تھا، اتنے عرصے کے بعد اس نے اس کو اپنے دل کے حال کے بارے میں بتایا تھا جس کو وہ بہت غور سے سن رہی تھی اور دل ہی دل میں خود اس سے وعدہ کر رہی تھی کہ وہ اس انسان کا بھروسہ ہر حال میں جیتے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اس انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گی۔ وہ انسان اس کو اپنی سانسوں کی طرح عزیز تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے اسی کے نام کی ہی تسبیح پڑھتی تھی اور اسی کو ہی اپنی دعاؤں میں مانگتی تھی، تو وہ کیسے اس انسان کو تکلیف پہنچا سکتی تھی؟ شام کا وقت تھا۔ وہ اپنے فارم ہاؤس کے اندر داخل ہوا جہاں پہ پہلے سے ہی اس کے دوستوں کا بندوبست ہو چکا تھا۔ اسے بیٹھک کا لاک کھولا تو اندر سے اسے سسکیوں کی آواز سنائی تھی۔ اسے دیکھا کہ وہ دشمن جہاں کمرے کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ 2 سال کا مصطفیٰ اپنی ماں سے لگا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، پیاس سے اس کا برا حال تھا۔ وہ محتسم کو دیکھ کر جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی۔ اس نے دوسرا کوئی سوال نہ کیا بلکہ اس کی منت کرتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھے پانی لا کے دو، مصطفیٰ کل رات سے پیاسا ہے، وہ تڑپ کے بولی۔ محتسم نے تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لی کیونکہ ابھی بھی اس عورت کو صرف اور صرف اپنے بچے کی پرواہ تھی۔ اسے صرف اور صرف اپنے بچے کی ٹینشن تھی۔ سامنے کھڑا ہوا انسان اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ برسوں کے بعد وہ اس سے ملاقات کر رہی تھی اور پہلی ہی بات اس نے یہی کی کہ خدا کے لیے میرے بیٹے کے لیے پانی لا کے دو۔ اولاد شے ہی ایسی ہے کہ ماں کو مجبور کر دیتی ہے اور وہ بھی اس وقت مجبور ہی تھی۔ محتسم نے اپنی ملازمہ کو اشارہ کیا تو وہ مصطفیٰ کو لے کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ چیختی چلاتی رہ گئی،
مگر ملازمہ نے اس کی بات نہ سنی اور محتسم بھی خاموشی سے ہاتھ باندھے کمرے کے ایک کونے میں کھڑا غور سے جنت کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا تھا تم بدل گئی ہوگی اور کسی حد تک تمہاری خوبصورتی میں کمی آ گئی ہوگی، مگر تم تو پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی ہو۔ وہ ایک بھرپور نظر اس کے بھرے جسم پہ ڈالتے ہوئے بولا، تو اس نے شرم اور پریشانی سے اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپنے کی کوشش شروع کر دی۔ اب اس چیز کا کوئی بھی فائدہ نہیں، بہت جلد میں تم سے نکاح کرنے والا ہوں۔ تم میری دسترس میں آ جاؤ گی اور میں تم پہ پورا اختیار حاصل کر لوں گا۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے، وہ روتے اور چیختے ہوئے بولی تھی۔ تم جانتی ہو کہ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں وہ کر لینے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ تمہیں تو میری اس عادت سے اچھی طرح واقفیت ہے۔ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں تو اس وقت تمہاری زندگی سے خاموشی سے نکل گئی جب تم نے مجھے کہا کہ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو۔ او کم آن میڈم، پلیز اب اس طرح کی فضول کی باتیں بنا کے میرے دماغ کو مزید خراب نہ کرو، کیونکہ یہ بات میں بھی جانتا ہوں اور پوری یونیورسٹی جانتی ہے کہ میں تم پہ کس حد تک فدا تھا۔ بے وفائی تو تم نے میرے ساتھ کی، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں کہ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ میں تو اپنے باپ کی وفات کے بعد اتنا ٹوٹ گئی تھی کہ مجھے کسی چیز کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ کافی دنوں کے بعد جب میں سنبھلی تو مجھے پتہ چلا کہ میرا موبائل بھی اس دن ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ گیا تھا۔ میں تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر میرے پاس تمہارا نمبر نہیں تھا۔ بس اب تمہاری اس کہانی سے میں تمہاری معصومیت پہ یقین نہیں کرنے والا۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم ایک شاطر عورت ہو اور ابھی بھی تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے میرے دوست پہ الزام لگا رہی ہو۔ میں الزام کیوں لگاؤں گی؟ میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اب اس سے بڑھ کے تمہیں اور کیا چاہیے؟ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے پاس گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پر اسرار لہجے میں بولا، تمہیں اس وقت صرف اپنے بیٹے کی فکر ہو رہی ہے، اور میں نے سنا ہے کہ ماں اپنے بچے کو بچانے کے لیے کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ کیا پتہ تم یہ ساری باتیں صرف اور صرف اسی وجہ سے کر رہی ہو؟ میں اتنی کم ظرف نہیں جو خدا کی پاک کتاب پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹ بولوں گی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو میری جان، تم اتنی کم ظرف نہیں ہو، بلکہ تم حد سے زیادہ کم ظرف ہو، اور جو کچھ تم نے کیا اس کا حساب تو تمہیں دینا ہی ہوگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں کا نکاح ہو جائے گا۔ ویسے بھی تمہارا وہ گھٹیا شوہر تو کب کا مر چکا۔ مجھے تم سے امید نہیں تھی کہ تم ابھی تک کنواری ہوگی، کیونکہ تم تو مردوں کو پھنسانے کا ہنر بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی تک تم نے ضرور کسی امیر آدمی کو پھنسا لیا ہوگا۔ تم نے مجھے واقعی مایوس کیا ہے میری جان۔ وہ پیار سے اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے بولا تو نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہنے لگی، خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قدر گھٹیا سوچ کے مالک ہو سکتے ہو۔ یہ تو کچھ بھی نہیں، میں اس سے بھی زیادہ گھٹیا اور نیچ انسان ہوں، اور اب میں تمہیں اپنا وہ روپ دکھاؤں گا۔ تم بس بے فکر ہو جاؤ اور صحیح وقت آنے کا انتظار کرو۔ ملازمہ تھوڑی ہی دیر میں تمہارے پاس شادی کا جوڑا لے کے پہنچ جائے گی۔ اگر وہ تم نے پہننے سے انکار کیا تو پھر سمجھ جانا تمہارا بیٹا بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ تم میرے بیٹے کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے۔ اب یہ تم پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر تم نے میری بات مان لی تو میں تمہارے بیٹے کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، لیکن اگر تم نے کسی قسم کا تماشا لگایا تو اسے چوتھی بلڈنگ سے نیچے پھینکوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خون خوار لہجے میں بولا تھا، اور اس کے ساتھ ہی جنت کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا دل اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا ہو۔ اس کو بیوہ ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا تھا۔ 1 سال سے وہ اپنی خالہ کے گھر میں ہی رہ رہی تھی، کیونکہ اس کے والدین پہلے ہی اس دنیا سے چل بسے تھے۔ رشتہ داروں کے نام پہ اس کی صرف ایک غریب خالہ تھی اور ایک چچا تھے۔ اس کی چچی تو اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، اسی وجہ سے وہ اپنی خالہ کے گھر آ گئی۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو ملک سے باہر ہوتا تھا، اس نے وہیں پہ ہی شادی کی ہوئی تھی، مگر ہر مہینے ایک موٹی رقم اپنی ماں اور بہن کو بھجواتا تھا، جس سے ان کے گھر کا گزارا چلتا تھا۔ برسوں کے بعد وہ اپنے گھر سے باہر نکلے تھے۔ اس دن اس کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ اس کو لے کے ہاسپٹل گئی۔ وہ کوریڈور سے باہر نکل رہی تھی کہ کسی نے زور سے ٹکرا گئی اور اس کو اپنا سر جکڑتا ہوا محسوس ہوا۔ مصطفیٰ بھی جھٹکا لگنے کی وجہ سے اونچی اونچی آواز میں رونے لگا تھا۔ اسے غصے سے اپنی گردن اٹھائی، لیکن جب سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھا تو اسے لگا اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ 4 سالوں کے بعد وہ اس سے ملاقات کر رہی تھی۔ یہ سال اس نے کتنی تکلیف سے گزارے تھے یہ بات صرف وہی جانتی تھی، اور ابھی 1 سال پہلے ہی تو وہ اس کو بھولنے میں کامیاب ہوئی تھی کہ وہ دوبارہ سے اس کے سامنے آ گیا۔ یادوں کا دھواں دوبارہ سے اس کی آنکھوں کو زخمی کرنے لگا۔
محتسم کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی، مگر پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے لبوں پہ ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تمہیں کافی عرصے سے تلاش رہا تھا، آج میری تلاش ختم ہو گئی۔ وہ اس کے پہلو سے ہو کے نکلنے ہی لگی تھی کہ اس نے جنت کا ہاتھ تھاما۔ میں نے تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی ہے، میں تمہارے حکم کی پابند نہیں ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے خون خوار لہجے میں بولی تھی۔ رسی جل گئی مگر بل نہ گیا۔ مصطفیٰ کی آنکھیں بالکل جنت جیسی تھیں، وہ اسے دیکھ کر ہی پہچان چکا تھا کہ یہ جنت کی اولاد ہے، اور یہ دیکھ کر اس کے دل کو زیادہ تکلیف پہنچ رہی تھی۔ میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ محتسم نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی اور لمبے لمبے ڈاگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ کافی دیر تک وہ اپنی جگہ پہ یوں ہی کھڑی رہی اور اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ مصطفیٰ بھی اب چپ ہو گیا تھا اور ہونکوں کی طرح اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ گھر واپس آئی تو کافی زیادہ ڈسٹرب تھی۔ خالہ نے اس سے سوال کیا کہ کیا کہا ڈاکٹر نے، تو وہ جواب دیے بغیر ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مصطفیٰ راستے میں ہی اس کی گود میں سو گیا تھا۔ اس نے اسے بہت ہی آہستگی سے بستر پر لٹایا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ اس کی خالہ اس کی پریشانی کو سمجھ ہی نہ پائی، کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ میں تم سے پوچھ رہی ہوں ڈاکٹر نے کیا کہا، کیا تم رو رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ وہ اپنی خالہ کے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ خالہ وہ مجھے نظر آ گیا، میں اتنے عرصے سے اس سے بھاگ رہی تھی مگر وہ میرے سامنے آ گیا۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ میرے بیٹے کو نقصان پہنچائے گا۔ ارے ٹینشن نہ لو اور مجھے بتاؤ کہ تم کس کی بات کر رہی ہو؟ خالہ میں محتسم کی بات کر رہی ہوں، میں نہیں جانتی کہ اب اس کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے، بے وفائی تو وہ پہلے ہی کر چکا تھا۔ خالہ نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک ہفتے تک وہ اپنے گھر کے اندر ہی رہی اور پھر اگلے ہفتے اسے دوبارہ سے نکلنا پڑا کیونکہ ڈاکٹر نے اس کے بیٹے کے کچھ ٹیسٹ لکھ کے دیے تھے۔ وہ گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پہ تھے جب ایک کالے رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کے رکی۔ کسی نے مصطفیٰ کو اس سے چھینا اور اس کی ناک پہ رومال رکھ کے اسے بے ہوش کر دیا۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں تھی، وہاں پر ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ باہر رات کے اندھیرے چار سو پھیلے ہوئے تھے اور صبح سویرے ہی اس کا سامنا محتسم سے ہو گیا۔ اس دن محتسم نے وہ ڈیپ ریڈ کلر کا جوڑا بھی پیک کروا دیا تھا جو وہ کسی زمانے میں اسے ہی پہنانا چاہتا تھا، اور آج وہی جوڑا وہ پہن کے اس کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب ان دونوں کا نکاح پڑھا چکے تھے، آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ مصطفیٰ بھی چیخ چیخ کے اپنی ماں کو پکار رہا تھا اور بار بار اس کی طرف لپک رہا تھا۔ جنت نے آگے بڑھ کے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور اس کے ساتھ وہ ننھی سی جان بھی خاموش ہو گئی۔ رات کا وقت تھا، وہ کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس سے چینج کیا تو ایک نئی قیامت آ جائے گی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ماتھے پہ بل پڑے ہوئے تھے جبکہ غصے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال تھیں، اس کی گردن کی رگیں بھی تنی ہوئی تھیں۔ اس کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کرتے ہوئے جنت نے اپنا سر مزید جھکا لیا۔ مصطفیٰ تھوڑی ہی دیر پہلے گہری نیند سو گیا تھا۔ وہ اس کے پاس گیا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں مزید منتشر ہو گئیں کہ آپ، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ اب اس لڑکی کو ذلیل کرے گا، اب اس کو اپنے سامنے دیکھ کے وہ خود پہ کنٹرول ہی نہیں رکھ پا رہا تھا۔ برسوں کا درد جو اس نے اپنے دل میں چھپا کے رکھا تھا آج وہ ہر حال میں باہر نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے ہلکی سی مزاحمت کی مگر وہ مزاحمت بھی دم توڑ گئی کیونکہ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ محترم پلیز، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی اسے ایک بار پھر سے خاموش کروا گیا۔ پہلے اس کی گرفت بہت مضبوط ہوتی ہے اور اس کا انداز جنونی تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کی گرفت میں نرمی آتی گئی اور اس کے انداز میں محبت بھرتی گئی۔ جو بھی تھا وہ اس لڑکی سے آج بھی عشق کرتا تھا، اس کو صرف اس لڑکی پہ غصہ تھا اور وہ غصہ آج اتر گیا۔ دوسری طرف جنت کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ اپنے محبوب سے لمبے عرصے کے بعد اس کا ملنا ہوا تھا، لمبے عرصے کے بعد اس نے اس کے لمس کو محسوس کیا تھا۔ وہ ہر طرح کے ڈر کو بھول گئی، اس کے دل سے ہر طرح کی نفرت نکل گئی۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ وہ شخص جو اس کے پہلو میں موجود ہے اس نے بے تحاشا محبت کی تھی، اس نے اپنا سب کچھ سمجھا تھا اور اسی کے لیے اس نے دن رات خواب دیکھے تھے۔ رات آہستہ آہستہ سرکتی گئی اور وہ دونوں آہستہ آہستہ ایک دوسرے میں ڈوبتے گئے۔ فجر کی اذانوں کے قریب اس نے
جنت کو آزاد کیا۔ وہ اس کی باہوں میں زور زور سے سانسیں لے رہی تھی۔ اس نے بہت ہی پیار سے جنت کے ماتھے کو چوما اور پھر خود فریش ہونے کے لیے واش روم چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے کمرے میں ہی جائے نماز بچھا لی اور نماز ادا کرنے لگا۔ وہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے جنت کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی اور نہ ہی جذبات میں آ کے اس سے انتقام لیا تھا۔ جنت ایک بار پھر سے اپنے ماضی میں کھو گئی۔ جب اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا تب وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی تھی اور اپنے بابا کا نام بھی روشن کرنا چاہتی تھی۔ وہ اسسٹنٹ کمشنر بننا چاہتی تھی اور اسی لیے وہ دن رات محنت کرتی تھی۔ یونیورسٹی میں ہی اس کی ملاقات محتسم سے ہوئی۔ ایک دن وہ اپنا لیپ ٹاپ گھر پہ ہی بھول آئی۔ کلاس میں بھی کسی کا لیپ ٹاپ فری نہیں تھا کیونکہ سب لوگوں نے ہی گروپ پریزنٹیشن دینی تھی اور اس کے گروپ کے بچے بھی اس سے سوال کر رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی اور پریزنٹیشن شروع ہونے میں بھی صرف اور صرف 2 گھنٹے باقی رہ گئے تھے۔ وہ یونیورسٹی کے ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی کیونکہ اس کے گروپ کی لڑکیوں نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ وہ سر سے اس کی شکایت لگائیں گی کہ یہ پریزنٹیشن اس کی وجہ سے خراب ہوئی ہے۔ محتسم جب یونیورسٹی کے اس حصے میں گیا تو اس کو روتے ہوئے دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا اور پھر اس نے 15 منٹ میں ہی اس کو سارا پروجیکٹ تیار کر کے دے دیا۔ دراصل 2 گروپس نے ایک ہی پروجیکٹ کو ریپرزینٹ کرنا تھا اور اس نے اپنے پروجیکٹ میں کچھ چینجنگ کر کے جنت کی مدد کر دی۔ اس دن کے بعد ان دونوں کی دوستی ہو گئی اور یہ دوستی کب محبت میں بدلی دونوں کو اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ محتسم نے اس کو پرپوز کیا۔ اس نے خوشی خوشی ہاں کر دی۔ محتسم بہت ہی جلد اس کے گھر میں اپنے پیرنٹس کو بھیجنا چاہتا تھا مگر وہ انکار کر رہی تھی کہ جب تک میری ڈگری مکمل نہیں ہو جاتی تب تک تم اس بارے میں کچھ بھی نہ سوچو، اور اس سے پہلے ہی اس کی والد کا انتقال ہو گیا۔ اسے واپس گاؤں جانا پڑا۔ وہ رات کے وقت اپنے چچا زاد کے ساتھ ہاسٹل سے نکلی لیکن راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کی وجہ سے اس کا موبائل بھی ٹوٹ گیا اور اس کی ٹانگ بھی بری طرح سے زخمی ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے باپ کے جنازے تک نہ پہنچ سکی اور اسے اس چیز کا بہت غم تھا۔ گاؤں پہنچنے کے بعد سب لوگوں نے یہی کہا کہ اب کوئی عزت نہیں ہے شہر واپس جانے کی، اور اب کوئی اس کی فیس بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی ماں نے بھی اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران اس نے محتسم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر فاروق نے اسے بتایا کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے بلکہ وہ اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا۔ دوسری طرف اس نے محتسم کو یہ بتایا کہ وہ کسی اور جگہ پہ اپنی مرضی سے شادی کر رہی ہے اور وہ اس کے دل کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ فاروق بچپن سے ہی محتسم سے جلتا تھا، اسی وجہ سے ہی وہ اسے ہر بار تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا مگر بظاہر یوں محسوس کرواتا جیسے وہ اس کے ساتھ بہت مخلص ہے۔ محتسم نے بھی اس کی بات کو سچ سمجھا اور شک نہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنا ہر راز اس کے سامنے کھول کے رکھ دیتا اور پھر بعد میں فاروق اس راز کو اس کے خلاف استعمال کرتا۔ محتسم نے صرف فاروق کو ہی بتا رکھا تھا کہ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ فاروق نے اس کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا۔ اس کی شادی ایک چودھری سے ہو گئی جو عمر میں اس سے کافی بڑا تھا مگر وہ اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ شادی کے 3 سال بعد ہی اس کا بھی ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اس کے سسرال والوں نے اسے منحوس کہہ کے گھر سے ہی نکال دیا۔ اپنے 1 سالہ بچے کو لے کے وہ اپنی چچی کے گھر گئی مگر انہوں نے بھی اسے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے اس کا سارا زیور اپنے پاس رکھ لیا۔ اب خالہ ہی تھی جنہوں نے اسے پناہ دی اور اس کا جتنا بھی وہ شکر ادا کرتی، جنہوں نے مشکل وقت میں اس کا ہاتھ تھاما تھا، کم تھا۔ اور پھر 4 سال کے بعد اس کی ملاقات محتسم سے ہو گئی۔ آج وہ اس کے بیڈ پہ اس کی بیوی کی صورت میں موجود تھی۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، میں نے تمہیں جو بھی کہا وہ سچ تھا، اس سے نگاہیں جھکاتے ہوئے دوبارہ سے کہا۔ وہ اس وقت سلام پھیر کے فارغ ہوا تھا۔ کیا تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ تو وہ زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ ہاں، میرے پاس وہ ریکارڈنگ میسج میں پڑا ہوا ہے۔ مجھے نہ جانے کیوں اس انسان پہ شک تھا، اسی وجہ سے ہی وہ میسج میں نے اپنے دوسرے نمبر پہ فارورڈ کر دیا تھا اور میں نے آج تک وہ چیٹ بھی ڈیلیٹ نہیں کی۔ یہ کہہ کر اس نے وہ میسج چلا دیا جس میں فاروق اسے کہہ رہا تھا کہ محتسم اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے اور اس کو جنت میں کوئی دلچسپی نہیں۔ محتسم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فاروق کا منہ توڑ ڈالے۔ اس نے غصے سے اپنے بال دونوں ہاتھوں میں کھینچنے شروع کر دیے۔ تو یہ سارا کچھ صرف اور صرف غلط فہمی تھا جو محتسم کی وجہ سے ہی پیدا ہوئی تھی۔ وہ دونوں ہی بے قصور تھے لیکن دونوں نے ہی اس چیز کی سزا بھگتی تھی، اور اب اسے بھی یہ ٹینشن ہو رہی تھی کہ ایک ہی دن کے بعد اس کا زارا کے ساتھ بھی نکاح تھا۔ وہ بہت بری طرح سے پھنس گیا تھا مگر جنت نے اسے تسلی دی اور کہا میں تمہارا ہر معاملے میں ساتھ دوں گی، اگر تم اس سے نکاح کرو گے تو تب بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں،
کیونکہ میں نے بھی شادی کر لی تھی اور میں سوتن بھی برداشت کر لوں گی۔ تم بس مجھ سے وعدہ کرو کہ دوبارہ کبھی بھی مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ گے۔ نکاح کے دن وہ اسٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا جب زارا ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دو ٹوک انداز میں بولی، میں اس گھٹیا انسان سے نکاح نہیں کروں گی۔ اس کے ماتھے پہ غصے کے مارے بل پڑ گئے، مگر وہ اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہ بولا۔ فاروق تھوڑے ہی فاصلے پہ کھڑا کھل کے مسکرا رہا تھا، کیونکہ اسے زارا کو اس کے پہلے نکاح کی حقیقت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ زارا نے سب لوگوں کے سامنے محتسم کو ذلیل کیا اور سب کو بتایا کہ وہ پہلے ہی جنت کے ساتھ نکاح کر چکا ہے اور وہ ایسے شخص کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گی جو دھوکے باز اور فراڈیا ہو۔ محتسم کو نہ تو پہلے اس چیز سے کوئی فرق پڑتا تھا اور نہ ہی اب پڑ رہا تھا، لیکن اس کے بابا اس سے بہت ناراض ہو گئے تھے اور اس کو گھر سے چلے جانے کا بھی کہہ دیا تھا۔ وہ خوشی خوشی حویلی واپس چلا آیا اور اس نے فاروق کے ساتھ بھی ہر طرح کا تعلق ختم کر دیا۔ فاروق کے پاس جتنی بھی دولت تھی وہ ساری محتسم کی وجہ سے ہی تو تھی، کیونکہ محتسم نے ہی اس کو ہمیشہ انویسٹمنٹ کے لیے پیسے دیے تھے اور پروجیکٹ حاصل کرنے میں بھی اس کی مدد کی تھی۔ لیکن جب محتسم نے وہ سارے پروجیکٹ واپس لے لیے تو وہ بھی سڑکوں پہ آ گیا۔ اب وہ محتسم سے معافیا مانگتا پھر رہا تھا، مگر محتسم تھا کہ اس کی شکل دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اسے جو عورت چاہیے تھی وہ اس کے نصیب میں آ چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ زارا کا گنہگار ہے، مگر وہ رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا تھا کہ زارا کو حقیقت پتہ چل گئی، ورنہ وہ کبھی بھی دو بیویوں میں انصاف نہ کر پاتا۔ اس نے جنت کے بیٹے کو بھی قبول کر لیا اور اس کو باپ کا پیار دیا۔ جنت بھی اس کا ساتھ حاصل کر کے بہت خوش تھی۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد اس نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ حاصل کیا جس سے اس کو ڈبل منافع ہوا۔ اس کے بابا جان نے اسے معاف کر دیا اور دوبارہ سے حویلی بلا لیا۔ جنت اور محتسم دونوں جانتے تھے کہ خوبصورت زندگی ان کی منتظر ہے۔